समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बुखारी साहब प्रोग्राम का दिलचस्प नुक्ता ये आपके लिए और नाज़रीन के लिए है कि देखें, कुल ए नबी आप कह दे हुवल्लाहु अहद वल्लाह एक है। दिलचस्प नुक्ता ये है, इसको भी मैंने नोट किया किताब में और अल्लाह ने मेरे दिमाग में डाला इन बातों को, क्योंकि किसी तफसील में पढ़ा नहीं, कुछ बातें अताई होती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दलील खुदा है, खुदा की दलील नबी पाक है। कुल आप फरमाएं अल्लाह एक है, यानी अगर कोई आपको छोड़कर आएगा फिर वो मुझको नहीं पाएगा। इबादत करनी है, मुझे पहुंचाना है तो आपका जरिया पकड़ना पड़ेगा। बुखारी साहब मजे की बात है, उस वक्त के कुफार और मुशरक इस्लाम के दुश्मन तारीख गवाह है, हुवल्लाहु अहद का इनकार किया लेकिन कुल का इनकार ना कर सके। ये शायद आपके लिए भी वो हो, कुल का इनकार नहीं किया, कुल दलील मुस्तफा। आप कहेंगे कैसे, ये क्या कुल का इनकार क्यों नहीं किया? मैंने दो हिस्से किए किताब में, कुल को अलहदा बयान करो, वल्लाहु अहद को। कुल का इनकार इसलिए नहीं किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ पे गए और उनसे कहने लगे, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक वो नीचे खड़े हैं और ऊपर वाला, जैसे मैंने आपकी वीडियो देखी शुमाली इलाका जात की, तो ऊपर जाते हैं तो जो नीचे खड़ा उसे पहाड़ के उधर नजर नहीं आता, लेकिन जो ऊपर जाता है उसे दाएं भी नजर आता है और बाएं भी नजर आता है। तो कहा मैं कहूं यहां से एक लश्कर तुम पर हमला करेगा, तुम सब इकरार कर लोगे, मान लोगे? तो सब ने कहा, उस वक्त उन्होंने अभी कुफर नहीं किया था, यानी थे मुशरिक, कहा हाँ मोहम्मद जो तू कहेगा सच कहेगा, वाकई हमला कर देगा। आपने कहा क्यों, मेरी बात है क्यों? क्योंकि हमने देखा कि इस जुबान से हक के अलावा कभी कुछ नहीं निकला। यानी जमाना जाहिलियत में, बुरे दौर में जब इंसानी कदर नहीं थी, उस वक्त भी वो लोग ये कदर किया करते थे, ये मोहम्मद जो कहता है वो सच कहता है। बिल्कुल, इसी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। सैयद हसन मुश्तबा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। हसन साहब, ब्रेक से पहले जहाँ पे आपने छोड़ा था मैं चाहता हूँ जी, हमारे बुखारी साहब मैं अर्ज़ कर रहा था कुल ये दलील मुस्तफ़ा है। तो मैंने अर्ज़ किया था वक्फे से पहले कि सरकार ने फरमाया कि पहाड़ी से पहले अगर कोई हमला करे, उन्होंने कहा मान लेंगे। अच्छा, अब कुल का इनकार नहीं किया। अब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की वहादनियत का ऐलान किया कि छोड़े इनको, बुतों को, आग को, अल्लाह की इबादत करें, उसका इनकार कर लिया। यानी पहले मुशरक थे, अब काफिर हो गए। अब उन पे दो कैटेगरियां आ गई। लेकिन दिलचस्प नुकता इससे अगला ये है जो उन्होंने मेरे दिमाग में डाला, कुल का इनकार उन्होंने फिर भी नहीं किया, हुवल्लाहु अहद का इनकार किया, लेकिन कुल जो अल्लाह की दलील थी ज़ाते मुहम्मद मुस्तफ़ा, उसका इनकार नहीं किया। आप कहेंगे कैसे नहीं किया? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 11 साल के बाद हिजरत की, ऐलान नबूवत की। नबी तो आप पैदाइश से पहले से नबी है, जैसे आगे इंशाअल्लाह मिलाद का महीना आएगा तो हम बयान करेंगे अल्लाह ने नबी को कब बनाया और कैसे बयान किया। लेकिन ऐलान नबूवत 40 साल की उम्र में किया, 51 साल तक अब मक्के में रहे, उन्हीं में लोगों में उन्होंने पत्थर मारे, बहुत अजियत दी, ताइफ की वादियों में गए। फिर एक वक्त आया कि अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलाम से कहा हिजरत करे। तो दो आला शख्सियतें थी नबी पाक के साथ जिनको रोका हुआ था, एक आला अबू बकर रज़ी अल्लाह और दूसरी आला इमामुल औलिया फ़ख्रुल औलिया और नबी पाक अलैहिस्सलाम के भाई मौला अली अलैहिस्सलाम थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तो साथ ले लिया, लेकिन फरमाया अली तुम मेरे बिस्तर पे लेट जाओ, तुमने काम करना है। ये है लफ्ज़ कुल, अल्लाह की दलील, कुल ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा जो क़यामत तक के लिए अल्लाह की दलील। फरमाया बिस्तर पे आप लेटे रहे और आपने सुबह उठना है, ये फलां की इमानत है उसको देनी है, ये फलां मर्द की है उसको देनी है, ये फलां औरत की उसको दे के फिर आना है। अच्छा, इस बात से आते एक बात आ गई, मौला अली से किसी ने पूछा कभी सुकून से सोए? फरमाया नहीं, मैं कभी सुकून से नहीं सोया, पता नहीं मौत किस वक्त आ जाए। हाँ, एक रात में बड़े सुकून से सोया हूं।
کہا کون سی رات؟ ہجرت کی رات۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا وہ تو آپ کی زندگی کی سب سے مشکل رات تھی، اس رات تو کافروں نے حملہ کر کے مار دینا تھا، استغفر اللہ معاذ اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنے کا، قتل کا ارادہ تھا، شہید کرنے کا ارادہ تھا، اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بستر پہ سلایا، تو وہ تو زیادہ ڈرنے کی رات تھی۔ ہاں فرمایا وہ دنیاوی لحاظ سے تو بہت مشکل رات تھی اور واقعی حملہ ہونا تھا اور نبی پاک کی جگہ وہ مجھ کو مار ڈالتے، لیکن جب سرکار نے فرمایا تم نے صبح اٹھ کے یہ کام کرنے ہیں تو مجھے ذات محمد پر اتنا یقین ہو گیا کہ آج رات کچھ نہیں ہوگا، آج رات کچھ نہیں تو ہوگا۔ فرمایا اس رات میں سکون کی نیند سویا، سکون کی نیند سویا۔ اچھا یہ تھا کل۔ تو آپ صبح اٹھے، بخاری صاحب اور ناظرین دیکھیں جن کی امانتیں واپس کی وہ کون تھے؟ مسلمان تو نکل چکے تھے مکہ سے، وہ کفار تھے، مشرک تھے۔ اب دیکھیں انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کو نہیں مانے، عبادت بتوں کی، آگ کی، دیگر کی، لیکن انہیں پتا تھا اگر پورے مکے میں صادق ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے، اگر پورے مکے میں صادق امین ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے، اگر پورے مکے میں کوئی سچا ہے، کوئی حق پہ ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ کیوں؟ محمد اللہ کی دلیل ہے۔ لفظ کل کا جو لفظ کل جن کے لیے منتخب کیا، چوز کیا اللہ تعالیٰ نے، جن کو کل کی سرداری کی اور کل کا صحرا جن کے چہرے پہ باندھا، وہ ذات محمد مصطفیٰ تھی۔ کل اے نبی آپ فرما دیں هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اور آپ دیکھیں تخلیق انسانیت کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کے ساتھ میں ناظرین کے سیکھنے کے لیے وہ بھی سیکھنے، ہم بھی سیکھیں، چند جملے بولے۔ مسجود صرف اللہ ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے، عبادت صرف اللہ کی ہے، مانگنا صرف اللہ سے ہے۔ ہمارے نبی بھی اللہ سے مانگا کرتے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پیغمبر پاک بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے، صحابہ کرام بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے، اولیاء اللہ بھی اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ ملتا ذات مصطفیٰ سے، جیسے اللہ سے مانگنا تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا اگر درود نہیں پڑھو گے تو دعا آسمان پہ نہیں آئے گی۔ کیا مطلب؟ اللہ سنے گا نہیں؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اللہ تو بے زبانوں کی بات کو بھی سنتا ہے، لیکن اللہ طریقہ بتا رہا ہے کہ اگر تم نے دعا میری بارگاہ میں قبول کروانی ہے تو میرے نبی پر اور ان کی آل پر درود پڑھنا پڑے گا۔ اسی لیے فرمایا انا قاسمو واللہ یعطی، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ مجھے دیتا ہے، میں مصطفیٰ پوری دنیا میں تقسیم کرتا ہوں۔ دیکھیں جنت دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی جنت نہیں دے سکتا، جنتوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ اور سب سے سخت دن قیامت کا دن ہے، تو کیا ہوگا؟ کیونکہ وقت بڑا تھوڑا، کسی موقع پہ میں اس حدیث پاک کو مکمل بھی بیان کروں گا، دلچسپ ہے، اور سب ننگے ہوں گے، کوئی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، نبیوں کے پاس جائیں گے، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، نبی کہیں گے جاؤ کسی غیر کے پاس، جاؤ کسی کے غیر کے پاس، بالآخر سب کہیں گے یا اللہ جنت دینی ہے جنت دے، جنم سٹڑا جنم سٹ۔ اے غلاموں کا جب اس کیفیت پہ پہنچ جائیں گے تو حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، انہیں کہیں گے آپ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، آپ کو اللہ نے طاقتیں دی، اب کوڑیوں کو شفا دیتے تھے، آنکھیں دینے والا تو اللہ ہے، آپ اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے، مردوں کو زندہ موت دینے والا تو اللہ ہے۔ اللہ اپنے پیاروں کو وہ طاقتیں دیتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی دلیل ہوتے ہیں، یہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، انہوں نے اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچانا ہوتا ہے۔ تو آپ آج مدد کریں، فرمائے میں آج آپ کی مدد نہیں کروں گا، اگر آج مدد لینی ہے تو آج کے دن کے لیے اللہ نے جن کا انتخاب کیا ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ جاؤ امام الانبیاء کی بارگاہ میں۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے بڑی لمبی کا کہ آخر میں ہم سرکار کے پاس جائیں گے، تبھی ہم دنیا میں کہتے ہیں نا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی سب سے اولا والا، ہمارا نبی سب سے بالا والا، ہمارا نبی۔ اللہ کے نبی کہے گئے میرے امتیوں کدھر بھٹکتے رہے، آج کی رات تو اللہ تعالیٰ نے مجھے، آج کے دن کے لیے تو اللہ نے مجھے ہی چنا تھا۔ اب ہمارا ایمان ہے، یہ کیا ہے؟ نبی پاک شفاعت کریں گے، نبی پاک جنت دیں گے، کیا دیں گے؟ یہ عطائی ہے، حقیقی جنت دینے والا اللہ ہے۔ یہ اللہ نے طاقت اپنی محبوب کو دی ہے، یہ اختیار اللہ نے اپنے محبوب کو دیا، یہ عطائی طاقتیں ہیں، اور حقیقی طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہم دعا مانگتے ہیں اذان کے بعد آخر میں کہ یا اللہ نبی پاک کو مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ لیا۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ کہ قیامت والے دن تخت لگ دے گا، ایک تخت پہ اللہ تعالیٰ، کرسی پہ اللہ جسم سے پاک ہے،
اب اللہ وجود سے پاک ہے، پاک، اللہ اپنی شان کے مطابق اس کرسی پہ جلوہ گر ہوگا، اور ساتھ والی کرسی پہ کہے گا آواز آئے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو حدیث پاک کا مفہوم جتنے محمد ہیں سارے کھڑے ہو جائیں گے جن کا نام محمد ہے، نہیں فرمایا محمد صلی اللہ جو نبی ہے سر، اللہ حکم دے گا جبریل ان سے کہے کہ جیسے یہ نشست خالی اس میں آ کے بیٹھ دے، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے نبی پاک بیٹھنے سے انکار کر دیں گے، اور کسی کی کیا مجال اللہ کے بارے میں انکار کر دے، اللہ بیزنی ہی جیسے آیت الکرسی ہے جسے اللہ اذن دے دے انکار کیوں کریں گے؟ فرمایا میں تو مقام محمود پہ بیٹھ جاؤں گا، سجدے پہ گر جائیں گے، اللہ کہے گا سل ان سے کہ سوال کر، یوں تھی اے نبی تمہیں دیا جائے گا، سجدے سے سر اٹھائیں، کہیں گے جبریل مجھے امت کا غم ستائی جا رہا ہے، پھر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا والا سوفا یؤتی کا ربو کا فتردا، اے نبی اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ واہ واہ، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کا مفہوم کتنا دیں گے، بلکہ اسی کی حدیث میں لگاتار روایتیں ہیں نا راویوں سے، تو حدیث پاک کا قصہ ہے کہ سرکار کو اللہ کہے گا جائے جہنم میں چلے جائے، اے نبی جس کا دل کرتا ہے اب اسے پکڑ کے جنت میں ڈالتے جائیں، میں خدا جنت دیتا جاؤں گا۔ تو یہ طاقتیں، یہ شانیں، یہ عزتیں کون دینے والا ہے؟ اللہ۔ لیکن دیکھیں بخاری صاحب یہ ناظرین سیکھ لیں، شرک اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ نہیں کہ اللہ کا اختیار نہیں ہے، اختیار ہے، لیکن اللہ نے کہا قاعدہ کلیہ قانون ہے، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرتا ہے معبود سمجھ کر، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ الہ مان کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی جناب آگ کی عبادت کرتا ہے، کوئی کسی کی، تو اللہ نے یہ اللہ کا قاعدہ کلیہ قانون ہے کہ میں ان کو شرک معاف نہیں کروں گا، اور اپنے محبوب کی بے ادبی معاف نہیں کروں گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا آج کے شو میں آنے کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ اس کے ساتھ ناظرین